آپ اس میں سمجھ لیں کہ بعض اوقات بچہ یا والدین انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی غصے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، یہ ضد کے زمرے میں تھوڑی بات آ جاتی ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ضد ہوتا ہے ایسا رویہ جو غلط فیصلے پر ڈٹ جانے والا کام، اور استقامت ہوتا ہے پازیٹیو سینس میں اچھے کام پر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو یہ پازیٹیو سینس میں ہے کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پر انہوں نے استقامت دکھائی۔ یہ جو ضد ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ حرف آخر ہے، یہ چیز توڑتی ہے، ہر بندے کو ہی توڑتی ہے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، وہ بچوں کے حوالے سے یہ بات سمجھیں۔ کوئی شک نہیں ہے اس کا کہ ماں باپ سے بڑھ کے اولاد کے لیے مخلص کوئی نہیں، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کیس آئے، میں ان کو ضمناً پیش کرتا ہوں تاکہ تھوڑا والدین اس پہ توجہ کریں۔ ایک لڑکی آئی، کہنے لگی میرے والدین نے فلاں جگہ میرا نکاح کیا ہے لیکن میں تو نہیں جانا چاہتی۔ صحیح۔ آپ نے 2 ٹوک اس کا نکاح کینسل کر دیا، مطلب دوسری تیسری بات ہی نہیں، کہا ختم ہے تیرا نکاح۔ جس کا نکاح آپ نے ختم کر دینا تھا وہ پھر ساری دنیا کے نزدیک ختم ہی تھا۔ دوسری ایک اور لڑکی آئی، وہ کہنے لگی جی میرے بھی والدین نے فلاں جگہ میرا نکاح کیا ہے تو آپ اس سلسلے میں مجھے بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رکھنا رکھ لو، چھوڑنا چھوڑ دو۔ تو وہ ہاں جی، وہ کہنے لگی کہ رکھوں گی میں، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی اسلام نے ہم عورتوں کو کیا دیا ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے، اب اگلی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ کام خراب یہاں پر ہوا ہے کہ اگر ماں باپ انا کا مسئلہ بناتے ہیں تو آگے سے بچے بچیاں بھی انا کا مسئلہ بناتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں جب انتہا کی طرف جائیں گے نا تو انتہا پسندی تو عبادت میں بھی اللہ کو پسند کوئی نہیں، بڑی میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بعض روایتوں میں آتا ہے کسی گھر میں، بعض میں آتا ہے کسی مسجد میں، آپ نے ایک رسی لٹکی دیکھی چھت کے ساتھ، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ جی فلاں فلاں خاتون ہے، وہ یہاں قیام کرنے آتی ہیں، تو جب قیام لمبا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو قیام طویل کرنے کے لیے اپنی چوٹی یا اپنے بال اس رسی سے باندھ لیتی ہیں تاکہ اس کے سہارے سے کھڑے ہوں۔ تو آپ نے اسے اپریشیٹ نہیں کیا، آپ نے کہا یہ رسی کھول دو، جب تک طبیعت میں نشاط ہو، فریشنس ہو، اتنی دیر تک عبادت کریں۔ تم نے عبادت کر کر کے تھک جانا ہے، اللہ نے ثواب دے دے کے نہیں تھکنا۔ تو اب وہاں اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ جی آدھے گھنٹے کا قیام 3 گھنٹے میں تبدیل ہو گیا، نہیں بھائی، جتنا ریلیکس ہو کر سکتے ہیں کریں، ساری زندگی کرنا ہے۔ تو اگر اللہ کی عبادت میں انتہا پسندیاں پسند نہیں کی جا رہی، اعتدال دیا جا رہا ہے، تو یہاں بھی ماں باپ کو اور بچوں کو اعتدال پہ چلنا چاہیے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نہ بچیوں کو ہم کہہ لیں کہ وہ گائے والا بکری والا ماحول دیں کہ ان کی کوئی رائے نہیں، جب ان کو حق دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی ان سے پوچھیں، تو صحابہ نے کہا کواری تو بات ہی نہیں کرتی، آپ نے فرمایا اس کا خاموش رہنا اس کی ہاں سمجھا جائے گا، لیکن اس کو پوچھیں، کیونکہ یہ جو طلاق کی ریشو ہے یا تعلقات کا بگاڑ ہے نا، کہ شادی کے اگلے دن جو ہے نا وہ دولہا وہ لفٹ نہیں کروا رہا، یہ حادثہ اس سے پچھلے حادثے سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ابھی میرے پاس ادھر لاہور سے ہی ایک کیس گیا، یہ جب میرے تھوڑے سے وہ پروگرام تھا میاں بیوی کا، آئیڈیل میاں بیوی کا، وہ پریزنٹیشن تھوڑی وائرل ہوئی، تو یہاں ایک عورت ہے تو اس کے ہسبینڈ یونیورسٹی جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی، اس میں پروفیسر ہے۔ اب وہ کہنے لگی کہ اب ہمارا 12-14 سال ہو گئے ہیں، معاملات ہمارے خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ یہ کب کے ہیں؟ کہتی شادی کے اگلی شام کے۔ ٹھیک ہے، 12-14 سال ہو گئے، اور پڑھی لکھی فیملی ہے، جو بندہ پروفیسر یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں وہ عام شخص تو نہیں ہے، تو بیوی بھی اس کی پڑھی لکھی ہے، اس نے بھی ماسٹر کی ہے۔ اب میں نے پوچھا وجہ، کہتی ہے وجہ یہ ہے کہ اس بندے کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے سسرال والے جہیز میں گاڑی دیں گے۔ اچھا، انہوں نے گاڑی دی نہیں تو اگلی شام پھڈا ہو گیا، اگلے شام ہی۔ تو کہنے لگی وہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ معاملات ہیں۔ گھر والے کہنے لگے یار ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہی نہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوا ہے کہ جب ان چیزوں کا جائزہ نہیں لیا جا رہا جو شادی کے لیے ضرورت ہے، اور اپنی اناؤں کا فیصلہ بس جو کہہ دیا نا بڑوں نے، یہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے بڑوں کو اگر اللہ نے حق دیا ہے تو بڑوں کی بیٹی بیٹے کو بھی اللہ نے حق دیا ہے، البتہ دونوں کی اس بات کو سوسائٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے جس میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو۔ دلیل اس کی یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
کسی بھی مسئلے میں جب تنازع کھڑا ہو جائے تو دونوں فریقوں کو یہ چاہیے اس کا حل تلاش کریں اللہ کی طرف جا کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف جا کے. تو اگر بچی کا رجحان دین کی طرف ہے تو پھر ماں باپ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی وہاں کتنا مال ہے اور کیسے پرسنالٹی ہے, نہیں, دین ترجیح ہے. اور اگر ماں باپ کی بات میں دین ترجیح ہے پھر بیٹی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, چیزوں کے بغیر گزارے ہو جاتی ہیں, دین کے بغیر نہیں. تو اس میں تھوڑا دونوں فریقوں کو نرمی رکھ کے وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ کے دین کے لیے اور آخرت کے لیے بہتر ہو سکے. یہاں انا کب قربان ہو سکتی ہے؟ جب کہا جائے کہ جی میری خیر ہے, یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پسندیدہ ہے, تو میں اس پہ سائن کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اس سے انشاءاللہ ہمارے گھر آباد بھی رہیں گے, بچ بھی جائیں گے.